تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اس وقت ہم جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت دن میں اس حال میں اکٹھے ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کی خاطر، اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے ہی میں اور آپ اس وقت مستفیض ہو رہے تھے۔ قبلہ شاہ صاحب خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک پڑھ رہے تھے، اور استغاثہ پیش کر رہے تھے کہ آپ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، آپ کے سامنے دل ہے، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقینی طور پہ، جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، اور اس سے بھی انسان کے دل کو بڑی خوبصورت سی ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ ادھر اس پاک دربار میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، کوئی چیز اس پاک دربار سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کی کیفیات کو جاننے والے ہیں۔ پھر حسان صاحب، جن کے بارے میں قبلہ مولانا عبد الرحمن صاحب
گفتگو فرما رہے تھے، اللہ کا کرم، اس کا شکر، اس کا فضل اور اس کا احسان۔ وقت نہیں ہے، 2:30 بجنے لگے ہیں، کوئی مضمون اختیار نہیں کروں گا، مختصر سی بات آپ احباب سے کہ ابھی صبح بھی میں چودھری بشیر صاحب کے گھر بھی دوستوں سے یہی بات کر رہا تھا۔ الفت صاحب نے بات کی کہ ہمیں فخر ہے، الحمدللہ عیدگاہ کے اوپر میں نے انہیں درخواست کی، پھر وہ بات ہو رہی تھی احسان صاحب کی، میں نے انہیں بھی یہی گزارش کی، اور ابھی مولانا صاحب آپ فرما رہے تھے، ان کے آگے بھی حسان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں قبلہ شاہ صاحب، اعلیٰ نسبت ہے، آپ کے آگے بھی یہی گزارش کہ جو میں نے صبح کی کہ آپ سب بس ایک دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انہیں نظر بد سے محفوظ۔ آمین آمین آمین۔ یہ اسی خوبصورتی سے، جس طرح ابھی نعت پاک پڑھ رہے تھے، نگاہ کرم کی بھیک مانگ رہے تھے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جب یہ عرض کرتے ہیں دربار پاک میں نے یہ بات کی نہیں، اس کو حالانکہ کئی مہینے گزر گئے، ابھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ کام بہت ہے اور دھوڑ میں لگا ہوا ہوتا ہے فقیر۔ میں بات سے فٹنگ کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا کہ ادھر سے کرم کی بھیک مانگنا اور ادھر سے کرم کس طرح ملتا ہے۔ میں مسلسل دوروں میں رہا، جو دوست ساتھ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے، ظاہر ہے ایک مجبور سا، کمزور سا انسان ہوں۔ لاہور میں دورے پہ تھا تو بات نہیں کی، کرنی چاہیے بھی نہیں، لیکن اس وقت کرم کی بات کے حوالے سے، کیونکہ 2 سے 1 سیکنڈ میں نے ادھر بھی بڑی سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات، کیونکہ 2-3 دوستوں کو بھی پتہ چلی تو ایک دم پھر ایک لمحے میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے بات۔ فقیر رات کو کچھ طبیعت 2, 2:30, 3 بج گئے آتے ہوئے، طبیعت میں کچھ گڑبڑ، پھر یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ رات کو انہوں نے مجبور کیا پکڑ کے ساتھ، ہاسپٹل تھا ادھر لے گئے، ڈاکٹرز نے کہا کہ ریسٹ کی ضرورت ہے، چیک اپس وغیرہ ہے، یہ وہ۔ دورے پہ تھا فقیر، یہ بھی بڑا مشکل کہ دورے کو چھوڑتا تو 1 سیکنڈ میں 4 طرف، الحمدللہ اس کا کرم ہے، ملینز کے حساب سے بہت ہی جانے والی اولاد ہے میری ساری دنیا میں۔ اللہ جب بھی نگاہ اٹھتی فکر کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ دورہ اگر منسوخ کرتا ہوں تو لاہور میں ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ بہرحال میں واپس گھر آ گیا، صبح اللہ کا نام لے کے نکلا کہ پروگرام شروع کرتا ہوں۔ جو 7 دوست تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، کچھ پروگرامز کیے، پھر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سارے دوست بہت جو ساتھ تھے جنہوں رات پتہ چل گیا تھا، وہ بہت زیادہ ایک ہی اصرار کے چلیں واپس چلیں، پھر دورہ شروع کریں گے۔ طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ابھی محفل دی سمنا بات ہے، میں نے کہا ادھر چلتے ہیں۔ ادھر
دوست ہوں گے انہیں طریقے سے کہوں گا کہ مجھے مصروفیات، واقعی سب دوستوں کو پتہ ہے کہ فی الحال دورہ آگے کر رہا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی مصروفیات ہو جاتی ہیں کہ دورے کو آگے کرتے ہوئے واپس چلا جاتا ہوں، پھر آگے کر لیتا ہوں. طبیعت کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن کئی مقامات پر ایسے ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہی سوچا کہ دوستوں کو یہی کہوں گا حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہ ابھی کچھ کام ہے، واپس جانا ہے. تو یہ محفل میں دوستوں سے کر کے جو ساتھ تھے انہیں کہا کہ ادھر سے پھر سامان وغیرہ لے آنا تو چلیں گے. ادھر محفل شروع ہوئی. یہ صبح سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل، اس نے بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے. ان کی طبیعت صبح سے بے قرار تھی. جب ادھر سمنا آباد میں محفل شروع ہوئی، ہم پہنچے، محفل جاری تھی جیسے ابھی، تو انہوں نے یہ بیٹھ کے اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں یہی استغاثہ، قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہوں نے نعت ختم نہیں کی تھی، میں اپنے اندر اتنی طاقت پا رہا، ساری وہ جتنی تھی وہ سب جاتی رہی، ہر چیز. ان کا جو انداز ہے اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے کا، جس طرح مانگتے ہیں اور جس طرح وہ نوازتے ہیں، جس طرح سے ان کے نگاہ کرم ہے، دعا کیا کریں کہ یہ اسی طرح ادھر سے مانگتے رہے اور ان کی نگاہ کرم اسی طرح ان کو سبحان اللہ. امت کو بڑی ضرورت ہے، مخلوق خدا کو بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ ان کا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ جوڑا جائے، مدینہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، مدینہ پاک کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے. ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اسی طرح سے یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ میں کشو آؤ مدینہ پاک چلے. ادھر لوگوں کو فرماتے رہے کہ مدینہ پاک چلو، اور ادھر ہاتھ باندھ کے عرض کرتے رہے آقا ان پہ کرم فرمائے. لوگوں کا رخ ادھر رہے، ادھر کی نگاہ کرم مخلوق خدا پہ رہے، پھر کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے اور کرم ہی کرم ہے. مدینہ پاک کی محبت دوستو، اسے اپنے دلوں میں مضبوط سے مضبوط تر کیجئے. اپنا رشتہ، اپنا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ جتنا مضبوط کریں گے اتنی اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہوں گی. مدینہ پاک سے جو ملتا ہے کہیں سے مل نہیں سکتا. مدینہ پاک میں جو ہے بس ادھر کے لیے بات ہی نہیں کی جا سکتی. میرے شیخ کامل اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے. مدینہ پاک کی محبت میں غرق فنا ہوئے بھی اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اور آقا علیہ السلام کے شہر پاک کی محبت میں آپ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی دے دے، اور آپ فرماتے کہ پھر وہ ساری کی ساری زندگی، یہ شعر پڑھا جاتا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ وہ 7 سالہ طاعت بے ریا سے بہتر ہے. ایسی 100 سالہ عبادت جس میں کوئی نمود و نمائش نہ ہو، بڑی کھری سی ہو، خالص ہو، وہ ایک طرف، اور ایک لمحہ کسی اللہ والے کے قرب میں گزارنا. تو میرے شیخ آپ کے ساتھ جب کوئی ہوتی تھی تو آپ کی نگاہ ہمیشہ مدینہ پاک کی طرف ہی رہتی. آپ فرماتی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک بندے کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی مل جائے اور وہ سارے کا سارا وقت عبادت میں مصروف رہے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اسے یاد کرتا رہے، اور آپ فرماتے پھر ایک لمحہ مدینہ پاک کا مل جائے، ایک لمحہ مدینہ منورہ کا نصیب ہو.
ایک لمحے کے لیے مدینہ پاک جانا نصیب ہو جائے، آپ فرماتے ہیں وہ ایک لمحہ جو ہے وہ ساری زندگی کے اوپر حاوی ہے۔ مدینہ پاک ہی ہے۔ مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا تھا اس خطے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف کو مخاطب فرما کے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی جگہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، داخل ہونے والے ہیں مدینہ پاک میں، تو نگاہ اپنے رب کی طرف اٹھاتے ہیں، اس کے آگے عرض کرتے ہیں کہ تیرے حکم سے تو نے میرے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا میں اس جگہ پہ آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے رب کریم کے حضور، یہ حدیث مبارک حسان صاحب نے خود بھی اس کو بیت اللہ شریف میں مطاف میں بھی اس انداز سے انہوں نے جا کے اسے سنا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تربیت ہمارے شیخ نے یوں ہی کی ہے، میرے پیر و مرشد نے اپنے پیر و مرشد سے، انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے، اور اسی طرح چلتے چلتے آگے چلے جائیے تو ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ایک ہی روشنی کہ جو کچھ ہے بس آقا کے پاس ہی ہے، آقا کے صدقے ہی ہے۔ تو قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ ہمیشہ ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک، پہلے مدینہ پاک جانا ہے، مدینہ پاک حاضری دینی ہے، مدینہ پاک پیش ہونا ہے، پھر مکہ پاک جانا ہے۔ آپ کا ہمیشہ اپنا بھی یہی قاعدہ مبارک ہوا، مجھے بھی ہمیشہ یہی حکم فرمایا، اور جو بھی دوست آتا آپ یہی فرماتے پہلے مدینہ پاک جانا پھر مکہ پاک جانا۔ تو ہمارا اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی ہمیشہ کا قاعدہ ہے کہ پہلے سیدھے مدینہ پاک جاتے ہیں۔ مدینہ پاک سے اور اتنا کرم ہے، مدینہ پاک کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ مدینہ پاک الحمدللہ آپ میں سے بیشتر لوگ گئے ہوئے ہوں گے، بیشتر لوگوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نواز رکھا ہوگا جو اس حال میں ہے کہ جنہیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی ہوگی۔ مدینہ پاک جا کے بندہ ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے، ادھر ظاہری حوالے سے دیکھیں، روحانی حوالے سے دیکھیں، ادھر بھی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، عرش پہ فرشتے قطار در قطار ہے ادھر، لیکن نگاہ مدینہ پاک کی طرف کب ہماری باری آئے، کب ہم مدینہ پاک پہنچے۔ اور فرشتوں کا جو خالق ہے، آپ کا اور میرا جو خالق ہے قرآن ہوا ہے، وہ بھی مدینہ پاک کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ مدینہ پاک میں ادھر پتہ نہیں کون کون کس کس انداز سے کس کس کیفیت میں، تو آیات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہوئی تھی ہواؤں پہ، جنات پہ، سب طرف، کہتے ہیں وہ بھی جب گزر رہے تھے، جب مدینہ پاک آیا تو ہوا کو بھی حکم دیا بس اب پرے، جنات کو بھی حکم دیا پرے، سب کو حکم دیا پرے ہو جاؤ، اب نیچے وہ خطہ ہے کہ جدھر بس مدینہ پاک، ادھر میں اتر کے اس سرزمین کو چومتے ہوئے جانا چاہوں گا۔ بات کر رہا تھا ادھر تو اعلیٰ حضرت نہیں جب پہنچے تو ادھر جب کیفیات دیکھی، ادھر جدھر رول پہ ہی تکی، ادھر تو کیسی کیسی ہستی ہے، دیوانگی کی کیفیت میں پھرتے ہوئے، کیا شعر کہا تھا؟ جی مجھے بھی آتا ہے لیکن حسان صاحب جب پڑھتے ہیں تو مزہ ہی آتا ہے۔
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ادھر جا کے اور پھر آپ کو پتا ہے جب کسی نے یوں اس احساس میں گیا نا جب بھی گیا کوئی بھی گیا ادھر یہ کیفیت ادھر اس انداز میں تو پھر آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی پھر کیا ہوا آقا علیہ السلام نے کس انداز سے نوازا ادھر میں جو بات کر رہا ہوں وقت نہیں ہے اور مدینہ پاک کی بات کر کے بات کو سمیٹنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے مدینہ پاک بس مدینہ پاک ہے مدینہ پاک بس مدینہ پاک ہے شیخ اکثر وہ ادھر بات ہوتی ہے نا 50,000 کی اور لاکھ کی اور میرے شیخ کامل فرمایا کرتے آپ فرماتے کہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے جا کے مسجد قباء میں جا کے 2 نفل پڑھنا عمرہ مقبول عمرہ مقبول عمرہ نہیں عمرہ مقبول ٹھپا لگیا عمرہ کیا ہے آرام سے جاؤ کھیڑتے جاؤ ہنستے بولتے جاؤ کھاندے پیندے جاؤ نہ کوئی دم نہ کوئی کسی قسم کی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا موجہ لڑتے جاؤ موجہ لڑتے آ جاؤ عمرہ مقبول آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین سے جانا اور آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین واپس پہنچا قباء شریف میں اور میرے شیخ فرماتے کہ میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں جو ایک نماز ہے نا ایک نماز ادھر تو عمرہ مقبول ہے آپ کے قدمین شریفین میں حج مقبول سونے یا حبیب اللہ آپ کو پتہ ہی ہے دیکھیں ہر جگہ پہ اور پھر آپ ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے دیکھ لو ہر جگہ پر وعدہ ہے بیت اللہ شریف میں چلے جاؤ آپ وعدہ ہے کہ کرو ادھر پرکھ ہوگی اس کو ایگزامن کیا جائے گا دیکھا جائے گا کیسا آیا کہاں سے کیا کس انداز سے پہنچا کیا 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 نہیں کیا اور ادھر بھی میں اپنے شیخ کے اوپر قربان جاؤں ادھر بھی کیونکہ غلام ہے نا ان کے جو عالمین کے لیے رحمت ہے کہ کسی کا دل چھوٹا نہ ہو جائے ادھر بھی آپ فرماتے قربان جاؤ اپنے آقا کے اوپر کہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں یا تسی ہر بندہ میں جتنا حاجی کی بے صبرہ دیکھیا نا جتنا حاجی کے حالات خراب دیکھے ہیں نا حالانکہ کیفیت یہ اختیار کرنی سب کچھ اتارنا احرام باندھنا ہر چیز سے تعلق توڑنا اللہ کو کہنا کہ بس اب تیرا ہوں اور پھر اگر حاجی اپنے اندر ڈانگے نا تو پانی نہ گھٹنا ملے وہ طواف کر دیا کسی دی کونی لگ جائے بس تے چڑھ دیا کوئی پہلے چڑھ جائے حاجی تو ود کے بے صبر ہی کوئی نہیں اگر ان معاملات کی طرف دیکھا جائے پیچھے کی نہیں کہتا کیسے آیا وہ ہے کہ ادھر سے سب کچھ صاف کرا معاملات ٹھیک کر ہر ایک سے معافی مانگ چلنے سے پہلے سوچ کدھر چلا ہے اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے میں لمبے سلسلے میں پھنسی جاتا ہے بندہ پھر نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے قربان جاؤں اپنے آقا کے دربار پہ اپنے آقا کی شان پہ عرفات کے میدان میں رونق افروز ہے نگاہ اٹھائی دیکھا قیامت تک دیکھ لیتے تھے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کہ کسی کا مال کیا ہے کسی کے دل میں کیا ہے کسی سے کیا رہ جاتا ہے فرمایا جو آ گیا جو آ گیا اس کو حج ہو گیا سارے بڑے بیت اللہ شریف کی طرف نظر آ لیو شکر کرو کہ نبی علیہ السلام آپ دے امتی ہو اگر نہ لگ پتا چاہتا کہ آج کہندے کس کی کہ چک کے رب منہ تے مارے اے ہے میرے لائک حالانکہ کیوں گے اب میں وقت نہیں ہے 3:30 ہو گیا میں بات کوئی کرنے لگا تھا
میں بات کر رہا تھا کہ ہر جگہ وعدے ہیں، ادھر بھی وعدے پہ ٹھپا لگوا دیا تو یہ بھی ہمارے آقا نے لگوا دیا. لیکن اگر کسی جگہ پہ کائنات میں کئی واحد جگہ ہے کائنات میں کے اندر، واحد جگہ اور وہ ہے مدینہ پاک، جدھر وعدہ نہیں ہے، جدھر حکم ہے آ صحیح، جو آ گیا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب. شیخ فرماتے جو آ گیا نا، جس نے ایک نماز پڑھی اسے ایک حج مقبول کا. میں بات کر رہا تھا، وہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں حکم ہو یہی ہمیشہ کہ مدینہ پاک ہی جانا ہے، مدینہ پاک پہلے. تو کرم اتنا ہے ادھر کا، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے. میں نے بتایا کہ ادھر جب بندہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے. میرے اور آپ جیسے دیدہ کور والے جو عام ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ نظر نہیں رکھتے، آنکھ والے تو ادھر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. وہ جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. عقل دھم ہوتی ہے. مخلوق ایک، ہر بندہ حاضر ہو رہا ہے اور کرم ہو رہا ہے سب کے اوپر. تو ادھر اتنا کرم ہے، اس قدر کرم ہے، اس قدر کرم ہے، اس قدر کرم ہے. کریم آقا اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ اس پاک دربار میں جب حاضری ہوتی ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جدھر آجو منیر آئے، جدھر ایسی روشنی ہے کہ بس ادھر ہر بندہ اپنے گناہ بچانے جاتا ہے، اپنے رب کو اپنے سے راضی کرانے جاتا ہے. ایک کیفیت میں ہوتا ہے. پیر نصیر صاحب نے تو بڑا خوبصورت شعر صاحب بھی پڑھا ہے کہ شرم ایسیاں سے کس طرح، شرم ایسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تو عجیب عجیب کیفیت میں ہوتا ہے بندہ، عجیب عجیب. اور بڑا حق فرمایا، بڑے حوصلہ کر کے. یہ بھی صاحب نظر تھے، انہوں نے جو بات کی. میں بات کر رہا تھا کہ اس پاک دربار میں اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے. ایسے نوازتے ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ جدھر ملائکہ ہوتے ہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی مخلوق آ رہی ہے جا رہی ہے، اولیاء اللہ. ادھر ہم جیسے حقیر عاجز سے انتہائی کمزور ہم جب جاتے ہیں اور آتے ہیں نا، تو ادھر مدینہ پاک کے رہنے والے کہتے ہیں کہ تسی آندے ہوتے پتہ چل جاتے، تسی جاندے ہوتے تب یہ کرم ہے ان کا، یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ یہ قافلہ آتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہے، تو جاندہ ہے تب بھی پتہ ہے کوئی آیا سی تو کوئی گیا ہے. خیر میں اسی حوالے سے ہم جب مکہ پاک پہنچتے ہیں تو ادھر کسی نے، سب کو پتہ چل جاتا ہے مطاف میں وہ جو شام سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، ادھر کسی نے سوال کر دیا کہ یہ قافلہ ہے پاکستان سے آتا ہے، یہ کبھی بھی پہلے مکہ پاک نہیں آتا، سیدھا مدینہ پاک جاتا ہے. مدینہ پاک حاضر ہو کے پھر یہ ادھر آتے ہیں. یہ جو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو اس وقت مطاف میں پھیلے ہوئے. اب جب سوال کیا گیا تو پھر یہ جو میں حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھنے لگا تھا، جب سوال ہوا تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کرتے ہیں بڑا ٹھیک کرتے ہیں، تمہیں خبر ہے آتے کہاں سے ہیں؟ پھر انہوں نے یہ حدیث مبارک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے اپنے سر مبارک ایسے اٹھایا، اپنے رب کی طرف نگاہ مبارک کو اٹھایا اور اپنے رب کریم کے آگے عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے میرے لیے جگہ کا انتخاب کیا، تیرے حکم سے میں مدینہ پاک آ گیا، اب مدینہ پاک کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ پڑھو نا، میں کشو آؤ مدینہ پاک.
مدینہ کو چلے دست ساکی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو ہٹ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو ہٹ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو ہٹ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو ہٹ گئی ایک نظر کہے گا